نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 257 ہے، ایک ہی آیت ہے۔ تو اس میں جو مضمون ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وہ احسان ہے جو اس نے انسانیت پر کیا اور آج تک اس کا فیض جاری ہے۔ تو پہلے ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد پھر میں اس کے کچھ تشریحی نکات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نکالتا ہے انہیں ظلمات سے نور کی طرف۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا۔ اولیاءہم الطاغوت، ان کے اولیاء طاغوت ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نور سے، روشنی سے، ظلمات، تاریکیوں کی طرف لے کے جانے والے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، وہ اصحاب نار ہیں یعنی جہنم والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ ان میں رہیں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ ہے جی اللہ اور طاغوت کے عمل کا فرق۔ پیچھے آیا تھا نا کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، اس نے ایسا مضبوط حلقہ تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ وہاں طاغوت کی تشریح بہت ہی مختصر ہوئی تھی، یہاں ذرا تفصیل سے ہو جائے گی۔ لیکن پہلے اللہ ولی ہے، ولی کا معنی کارساز بھی ہے اور دوست بھی ہے۔ اللہ دوست ہے مومنین کا، یعنی یہ اکثر یہ بات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے کہ مومنین اللہ کے دوست ہیں اور اللہ مومنین کا دوست ہے۔ تو یہاں ایک تھوڑا سا اضافہ ہو گیا ہے ہمارے ہاں کہ ہم نے اولیاء اللہ کا ایک طبقہ فرض کر لیا ہے اور ان کو پھر خدائی اختیارات تفویض کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں بھی پجاریوں کا ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے۔ حالانکہ اسلام ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں اللہ ہر مومن کا ولی ہے اور ہر مومن اللہ کا ولی ہے۔ ولی کا معنی دوست، اللہ سے دوستی کرنے والا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ اب اللہ کا کام کیا ہے جو یہاں پہ بیان ہوا؟ اللہ کے تو متعدد کام ہے نا، لیکن اس ولی ہونے کے اعتبار سے اللہ مومنین کے ساتھ، مومنین کا کون سا کام کرتا ہے، مومنوں سے کون سی دوستی نبھاتا ہے، وہ یہ ہے کہ انہیں زندگی کی ظلمات، تاریکیاں، یعنی ان سے نکال کر روشنی میں لا کھڑا کرتا ہے۔ تاریکیاں کون سی ہیں انسانی زندگی کی؟ وہ لا علمی بھی تاریکی ہے، اچھا جی غلط نظریات بھی تاریکی ہیں، اور انسانوں کا استحصال کرتے ہیں، جو استحصال کرواتے ہیں یہ بھی تاریکی ہے، جو استحصال کرتے ہیں یہ بھی تاریکی ہے۔ انسانوں نے ایسا نظام قائم کر رکھا ہوتا ہے کہ جو چند طبقات جو ہیں ان میں فائدے میں رہتے ہیں اور بوجھ سارے کے سارے انسانوں پر لد جاتے ہیں، عام انسانوں پر لد جاتے ہیں۔ تو عام انسانوں کا سارے بوجھ اٹھانا اور اپنے بوجھوں میں اضافہ کرواتے چلے جانا یہ بھی تاریکی ہے، اور خواص کا عام انسانوں کا استحصال کر کے ان کے وسائل پہ قابض ہو جانا اور ان کو اپنے تابع رکھنا اور انہیں اپنا غلام بنائے رکھنا یہ بھی تاریکی ہے۔ تو یہ تاریکیاں جو انسانوں کی پیدا کرتا ہیں اور جن کی وجہ سے انسانی زندگی تلخیوں سے بھر جاتی ہے، محرومیوں کا شکار ہوتی ہے اور پستیوں میں گر جاتی ہے، ان تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آنا۔ روشنی کیا ہے؟ کہ انسان کو اپنے اصل مقام کا پتہ چل جائے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، بندوں کا بندہ نہیں ہوں۔ ہاں جی، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ انسان کو اللہ کا تعارف صحیح ہو جائے کہ اس کائنات کے اندر صرف ایک اللہ ہے جس کی حاکمیت بھی ہے، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رب بھی ہے اور پوجا کے لائق بھی ہے، جس کے سامنے سر جھکانا ہے اور جس کی اطاعت سب کو کرنی ہے، اور وہ سب کا مالک ہے اور سارے اس کے نیچے اس کے بندے ہیں اور بندے ہونے کے اعتبار سے برابر ہے، مساوات کا تصور۔ تو یہ روشنی ہے۔ لیکن جو لوگ یہ اللہ کی اس تعلیمات کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں،
ہاں جی، وہ دونوں میں سے ہوتے ہیں، خواص میں بھی ہوتے ہیں، عوام میں بھی ہوتے ہیں، اور خواص کے مقاصد اور ہوتے ہیں، عوام جہالت کی بنا پہ، ہاں جی، اور تقلید آبا کی بنیاد پہ کہ ہمارے باپ دادا سے یہی ہوتا آ رہا ہے، ہم اسی دین پہ رہیں گے، اسی راستے پر چلتے رہیں گے، اور اپنی ذہنی پستی کی وجہ سے جہالت ظاہر ہے کہ کوئی خوبیاں تو پیدا نہیں کرتی بندے کے اندر، بلکہ خامیاں پیدا کرتی ہے، ذہنی پستی پیدا کرتی ہے، اپنے مقام سے بے اعتنائی اور نا آشنائی پیدا کرتی ہے، اور حسین تصورات اور ترقی پہ پہنچنے کے خواہشات، ہاں جی، اس کو ختم کر دیتی ہے یعنی جہالت۔ تو یہ جو ہے عوام اور خواص دونوں ہی، وہ ان کے اولیاء کون ہیں؟ طاغوت ہیں۔ اب یہاں پہ طاغوت کے بارے میں تھوڑا سا اور عرض کر دوں کہ ایک تو یہ اللہ کے مقابلے میں استعمال ہوا کہ ایک طرف اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، اس کی ہدایت ہے اور اس کے مطابق قائم ہونے والا نظام ہے جس میں عدل ہے، جس میں حقوق ہے، اور جس میں قانون کی بالادستی ہے، اور جس میں مساوات ہے نا، یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک طاغوت کا قائم کیا ہوا دین ہے۔ طاغوت کون ہے؟ بالائی طبقات۔ بالائی طبقات، یہ بالائی طبقات کا جو قائم کیا ہوا دین ہے وہ کیا ہے؟ جس میں بالا تر طبقہ جو ہے نا جی وہ اعلیٰ مقام رکھتا ہے اور عوام ادنا ہے، جس میں بالا تر طبقے کی بالادستی ہے اور عوام مجبور ہیں اطاعت پہ، جس میں بالا تر طبقے کے مفادات محفوظ ہیں اور عوام ان مفادات کی آبیاری کے لیے، ان مفادات کو پورا کرنے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں لگانے پہ مجبور ہیں۔ یعنی ایک طرف عوام ہے جو پست حال ہے، ایک طرف خواص ہیں جو اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، سماجی اعتبار سے بھی، مالی اعتبار سے بھی، سیاسی اعتبار سے بھی۔ تو یہ طاغوت کا قائم کیا ہوا نظام ہے۔ طاغوت کے نظام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ چند لوگوں کے لیے ہوگا، اور اللہ کے نظام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سب انسانوں کے لیے ہوگا، اس میں سب پلیں گے، ہاں جی، سب آگے بڑھیں گے، اور سب کی خیر اور بھلائی سوچی جائے گی، اور عملی طور پر سب کو آگے بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ یہ ہے اللہ کا دیا ہوا نظام۔ لیکن طاغوت کیا کرتے ہیں؟ طاغوت یعنی طاغوت کون ہے؟ یہ بالائی طبقہ جو حکمران ہے، یہ حکمران بالائی طبقہ صرف اپنے مفادات کی حفاظت کرتا ہے، مال کا رخ اپنی طرف کر لیتا ہے، عوام کو جاہل رکھتا ہے اور انہیں زندگی کی بنیادی ضروریات تک سے محروم رکھتا ہے۔ نتیجتاً یہ طاغوت ہیں جو لوگوں کو روشنی سے، ہاں جی، روشنی کیا ہے؟ علم ہے، اور سہولیات ہیں زندگی کی، اور حقوق ہیں تمام انسانوں کے، اس سے وہ دور رکھتا ہے اور پہنچاتا کہاں ہے؟ ظلمات میں، اندھیروں میں، تاریکی میں، ہے جی، کہ تم غلام ہو، غلامی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، جو کچھ تمہارے پاس ہے تمہارا امتحان ہے، اور اس کو آزما، یعنی اگر پست ہو تو وہاں پہ شکر کرو، صبر کرو، اور اگر کچھ مل گیا ہے جی تو اس پہ شکر کرو، تو اگر کچھ نہیں ملا تو صبر کرو۔ یعنی جد و جہد کے راستے پہ نہیں ڈالتے کہ بھئی اپنی حالت بدلو اور علم حاصل کرو، آگے بڑھو اور اپنی رکاوٹوں کو پہچانو، جنہوں نے تمہیں پستی میں ڈالا ہوا ہے، یعنی اس کے بارے میں تمہیں خبر ہونی چاہیے، یا ان کی خبر لو تاکہ تمہاری نسلیں جو ہیں، کم از کم تمہاری تو زندگیاں انہوں نے برباد کر دی ہیں، تمہاری نسلیں آنے والی نسلیں تو کم از کم اچھے حالات میں پروان چڑھ سکیں نا، پرورش پا سکیں۔ یہ طاغوت ہے کہ جو عام انسانوں کے لیے، ہاں جی، علم کی روشنی کو ختم کر کے جہالت کے پردے ان پر ڈال دیتا ہے اور ان کی عقلوں میں پڑے رہتے ہیں۔ تو یہ جہنم کی زندگی ہوتی ہے بیچاروں کی، یہاں پہ بھی جہنم، اور آخرت میں ان لوگوں کے لیے جہنم جنہوں نے ان کی زندگی جہنم بنائی ہوئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔